السلام علیکم ناظرین، آج جمعہ ہے اور جمعہ کے دن ماضی کے اندر اکثر فیصلے آئے اور ان فیصلوں کے زیادہ تر جو اثرات ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اچھے نہیں رہے۔ آج آخری دن بھی تھا، ورکنگ ڈے۔ ویسے تو کل ریٹائر ہو رہے ہیں جو ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، لیکن نیب ترامیم کے حوالے سے آپ کو یاد ہے ایک کیس کی وہ ہیئرنگ کر رہے تھے۔ کیس کنکلوڈ ہو گیا تھا 6 سپٹمبر کو، تو آج 15 سپٹمبر ہے، وہ فیصلہ سنا کے جا چکے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ کو تھوڑا سا بریف بتا دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے نیب ترامیم کے خلاف درخواست دائر پر پہلی سماعت ناظرین 7 جولائی 2022 کو ہوئی تھی، جس میں رجسٹرار کی جانب سے دائر اعتراضات ختم کر کے کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ خواجہ خارس کے توسط سے نیب ترامیم کے خلاف درخواست آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی، جس میں وفاق اور نیب کو فریق بنایا گیا تھا۔ نیب ترامیم کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر مشتمل 3 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، جو آخر تک برقرار رہا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر تقریباً 53 سماعتیں کی۔ 6 سپٹمبر 2023 کو فیصلہ محفوظ کیا گیا اور آج اس کو سنا دیا گیا۔ پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے کی گئی نیب ترامیم کے خلاف کیس کا فیصلہ آنے میں 14.5 مہینے کا عرصہ لگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے موجودہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، لیکن ناظرین اس حوالے سے کلیریفیکیشن یہ ہے کہ نیب کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کے خلاف انکوائری یا انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر میرٹ کے اوپر جو کیس بند کر دیا گیا ہوا ہے، لہٰذا نگراں وزیر اعظم جو موجودہ ہیں کاکڑ صاحب، ان کے خلاف اس وقت نہ کوئی پینڈنگ انکوائری ہے، انویسٹیگیشن ہے اور نہ ہی کوئی ریفرنس ہے، یہ ہم کلیریفائی کر دیں۔ لیکن اس میں سابق صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے، 5 سابق وزراء اعظم ہیں، وہ نام میرے خیال میں آپ کو پتہ ہے کون کون سے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے، نواز شریف صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، وہ نام آپ کو علم ہے، درجنوں سابق وزراء اور سیاستدان بھی شامل ہیں۔ دیگر کے خلاف مجموعی طور پر جو ہے کوئی ہزاروں ارب، یہ کوئی ناظرین گنتی ہم نے کرنے کی کوشش کیا لیکن وہ کافی زیادہ یہ مقدار کے اندر پیسے ہیں جو کرپشن کی مد میں جو کھائے گئے، اس کے اوپر یہ کیسز بنے ہوئے ہیں۔ عدالتی فیصلے کے تحت تمام پبلک آفس ہولڈرز کے کرپشن کیسز بحال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، نیب ترامیم کے تحت احتساب عدالتوں سے ملنے والا ریلیف جو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ 50 کروڑ سے کم مالیت کے کیسز پر نیب کا دائرہ کار جو اختیار ختم کرنے کی شک کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ ناجائز اثاثوں کے کیس میں کرپشن کا بارے ثبوت استغاثہ پر منتقل کرنے کی جو شک تھی اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ بینامی دار کی تعریف جو تھی اس کے متعلق جو ترمیم تھی اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ریمانڈ کی جو مدت میں کمی کی شک کو برقرار رکھا گیا ہے۔ یہ ناظرین اس کے جو چیدہ جو اس کے جو مدرجات ہیں جو آج فیصلہ آیا ہے۔ اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جوں اس فیصلے کو بحث ہو رہی ہے، جو اس پہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو ریئیکشن آ رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ریئیکشن تو ناظرین بہت واضح پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے۔ وہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہیں پریس کانفرنس کی ہے، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جناب ماضی کا ایک قانون تھا، آج جو ہے اور خاص طور پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ میں سن رہا تھا محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب اعلیٰ ہم نے ماضی کے اندر بھی کیسز بھگتے ہیں اور فیوچر کے اندر بھی کیسز بھگتتے رہیں گے، تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، نیب کے ادارے کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن میں ایک چھوٹی سی یاد دہانی ناظرین ضرور آپ کے سامنے بھی اور پاکستان کی جو تمام عوام ہے، خاص طور پر جو قیادت آنے والے دنوں کے اندر ظاہر الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو آئے گی۔ 2010 کو 18ویں ترمیم ناظرین کی گئی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان جو پیپلز پارٹی اس وقت اتحادی تھے، انہوں نے مل کے یہ ساری کی ساری جو ہے امینڈمنٹ کی تھی، 18ویں ترمیم مشہور زمانہ۔ اس کے اندر نیب کو بحال رکھا گیا تھا۔ نیب کے چیئرمین کی جو اپوائنٹمنٹ تعیناتی کا طریقہ کار بھی طے کر دیا گیا تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس مل کے یہ تعیناتی کیا کریں گے اور ختم کر سکتے تھے اس وقت، لیکن اس کو جو ہے ختم نہیں کیا گیا تھا، نیب کو رکھا گیا تھا۔ پاکستان کے اندر ہر آنے والی حکومت نے نیب کو حسب ذائقہ، حسب ضرورت اور جو بھی آپ اس کے ساتھ ایڈجیکٹوز لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں، وہ استعمال کیا ہے۔ اب نیب کے حوالے سے آج یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ پاکستان کی سیاست کے اوپر کتنے دورس نتائج جو ہے مرتب کرے گا، اس حوالے سے ظاہر ہے ہمارے پاس
جو ہے چودھری غلام حسین صاحب موجود ہیں. ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ دہائیوں سے ہمارے ساتھ جو ہے ہم ان کے ساتھ ان سے سیکھ رہے ہیں. حسن ایوب صاحب اس وقت ایون فیلڈ کے سامنے موجود ہیں اور اس سے بہتر کوئی جگہ ہو نہیں سکتی اس وقت پاکستان کی سیاست کے اوپر جو ہے تبصرہ کرنے کے لیے. اور سب سے پہلے چوہدری صاحب بتائیے گا آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا تھا جب یہ فیصلہ آیا کہ اچھا فیصلہ ہے برا فیصلہ ہے یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہمارے سامنے آیا؟ نہیں، پہلا تو یہی ریئیکشن ہے کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے تو یہ تو 1-2 دن کے اندر جب کیس لگا تھا اسی وقت ہو جانا چاہیے. تو بات جو ہے ان کو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس جو ہے ان کو بہتر پتہ ہے، لیکن یہ پوری قوم کی آواز ہے کیونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا پیسہ جو لوگ بھی لوٹ رہے ہیں، ڈاکے مار رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، پاکستان سے لے کے کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں وہاں جمع کر رہے ہیں، وہاں جائیدادیں خرید رہے ہیں، وہاں کاروبار کر رہے ہیں، ان کے گلے میں رسہ ڈالا جائے، پاکستانی پیسہ ریکور ہو اور پاکستان کے غریب کی حالت بدلے. تو اٹ از اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. اللہ کرے کہ اس کی لائٹ ہی میں فیصلے ہوں اور جن جن کے اوپر چارجز ہیں اور سیریس چارجز ہیں دے شوڈ ناٹ گو ان پنشڈ. تو ہوں ذرا ویکھنا پائے گا عمل کی ہوں. چلیں حسن ایوب صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے سب سے پہلے تو یہ بتائیں جو چہرے پہ ماشاءاللہ رونق ہے یہ لندن کی ہواؤں کا اثر ہے، ایون فیلڈز کے سامنے کھڑے ہونے کا اثر ہے کیونکہ ریفلیکشن کا اثر ہے، یا پھر محترم نواز شریف صاحب تاحیات قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے ان سے ملاقات کا اثر ہے؟ ماشاءاللہ یو آر لوکنگ گڈ. اچھا ہے لندن کی ہوا کا اثر آپ پہ ہو رہا ہے یار یہ بہت شکریہ خاور صاحب. یہ میری بالکل ملاقات ہوئی ہے، 1-on-1 میٹنگ بھی ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب سے، اور اس کے علاوہ ایک جو اور باقی لوگ آئے ہوئے تھے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں کارکنان بھی آئے تھے، سیاسی رہنما بھی اس وقت بھی موجود ہیں. یہ میاں صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کا آفس ہے، ایون فیلڈ نہیں ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آج ان کا فیصلہ ہے یعنی نیب ترامیم کے خلاف جو چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست تھی وہ منظور ہوئی ہے. 50 سے زائد اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی اس کیس کی، اور ان 50 سے زائد ہیئرنگ کے بعد ایک بہت لمبا جو ہے وہ اس کا عرصہ گزرا، 1 سال سے زائد مدت یہ کیس چلا اور پھر فیصلہ محفوظ ہوا اور فیصلہ آیا. اب اس فیصلے سے کوئی افیکٹ نہیں ہے گورنمنٹ جو موجودہ حکومت ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی امپیکٹ آیا ہے، کوئی اثر آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. تو اب اس کی جو زیادہ بھاری قیمت جو ادا کرنی پڑے گی اس فیصلے کی، اور وہ موسٹ لائکلی جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو کرنی پڑے گی، کیونکہ برنگ روڈ اسکینڈل ہے یا دیگر اسکینڈلز ہیں وہ اس کی زد میں آئیں گے. جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ پہلے بھی اسی کی زد میں اس کی زد میں یہ ہوگا. لیکن اب فرق یہ ہونا ہے کہ پہلے پلی بارگین کا آپشن اویلیبل تھا، ابھی شاید وہ پلی بارگین کا آپشن کے تحت جو کیسز جو ختم ہوئے تھے چلے یہ تو ظاہر ہے وہ چودھری صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈو نہ دے پیڑ. ظاہر ہے جس نے بھی کرپشن کی ہے تو پھر تو اسے جشن ہونا چاہیے. اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، پیپلز پارٹی سے ہے، نون لیگ سے ہے. اگر پی ٹی آئی والے اس میں پھنس رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا جو ہمارے پاس کیوں لگے انہیں؟ اچھا چوہدری صاحب جو ہمارے پاس بہت سے کچھ کیسز کھلیں گے جس میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے لوگوں کے بھی کیسز کھلیں گے جو نہیں آپ بدلے نہ وہیں قائم رہے. نہیں میں بدلا نہیں ہوں، میں خالی کہہ رہا ہوں کہ وہ تو پرانے مقدمات ہیں نا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی آئے گی بالکل تو جلنا ہی جلنا. چوری کتنے ڈاکہ کتنے ساری کوئی دقت نہیں. اچھا یہ اور ہو گئے یہ ذرا میں تو ایسے ہی کھڑا جسے آج کھڑا. رانا ثناءاللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے سنیں ذرا. میں اپنی جماعت میں بھی اس وقت بھی اس بات کا حامی تھا کہ نیب کا یہ جو قانون جسے کالا قانون ڈیکورین لا جسے جو ہے وہ بے رحمانہ قانون کہا جاتا ہے، تو میں تو یہ کہتا تھا کہ اسے ابھی تھوڑی دیر رہنے دیں. ہم نے تو اس کو بھگت لیا ہے تو کسی اور کو بھی بھگتنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو امینڈ کریں گے. تو اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو، اب وہ اس کو بھگتیں گے. اچھا ناظرین آپ کے سامنے وہ تمام نام رکھ دیتے ہیں جن کے کیسز آج کے فیصلے کے بعد بحال ہو گئے ہیں. آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا محترم نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، پیپلز پارٹی کے 2 سابق وزرائے اعظم،
یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف کے ساتھ ساتھ جو ہے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ بھی بحال ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ نیب ترامیم کالعدم ہونے سے مریم نواز، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، جاوید لطیف صاحب، امیر مقام، مولانا فضل الرحمان صاحب، فریال تارپور صاحبہ، اکرام دورانی صاحب، سلیم مانڈوی والا صاحب، نور عالم صاحب، عامر محمود کیانی صاحب، محمود خسرو بختیار صاحب، مخدوم خاشم جمع بخت صاحب، اسی طرح مراد علی شاہ صاحب، اسلم رئیسانی صاحب، ڈاکٹر عبد الملک بلوچ صاحب ہیں، نواب ثناء اللہ ظاہری صاحب ہیں، لیاقت علی جدوئی، برچیز طاہر صاحب، علی بسان، شرجیل انعام، جعفر خان مندو خیل، سید مہدی صاحب۔ ذرائع کے مطابق نیب ترامیم کالعدم ہونے سے نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ سمیت جو کل 6 کرپشن کیسز دوبارہ سے بحال ہو گئے۔ جواب دے دیں مجھے خابر صاحب۔ اچھا اسی کی بات جا رہے ہیں۔ اچھا آج کے فیصلے کے بعد جو ہے حکم یہ ہوا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر حسن یہ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ کام شروع کر دیں، تو اب جشن کہاں منایا جا رہا ہے، لندن کے اندر کہ پاکستان کے اندر؟ اور بھائی میں آپ کو بڑی پاکستان کی ایک جو ریالٹی ہے نا، گراؤنڈ ریالٹی ہے، میں ریالٹی کی بات کروں گا۔ اتنا فرق نہیں ہے مسلم لیگ نون کو، کیوں اتنا فرق، اتنی پرواہ نہیں ہے فیصلے کی، میں جو بھی وجہ ہے میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھ سے نہ پوچھے گا کیوں، کیسے، کیا وجہ ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اتنی پرواہ نہیں ہے اس فیصلے کی۔ رابی اس کا مطلب ہے رابی چین لکھ رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، بھرپور طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ آ رہے ہیں اس لیے، اور وہ بھی نہیں آ رہے، معاف کرنا، یہ بھی وہ نیریٹو جو لے کر آ رہے ہیں 21 تاریخ کو چوہدری صاحب آ رہے ہیں، میں بات مکمل کر لوں پھر آپ بات کیجیے گا۔ اس کے علاوہ وہ یہ نیریٹو لے کر آ رہے ہیں کہ جو پیناما ججز ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہ یہ نیریٹو لے کر آ رہے ہیں کہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے جو کرتے دھرتا لوگ تھے ان کی جو ہے حسن اس کے اوپر ہم جو نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے واپسی کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا۔ وہ پر امید ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہ وہ جو عدلیہ کا ادارہ ہے اس کے اندر احتساب کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ عوام کے لیے آ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو عوام کی مشکلات آج بہت بڑھ چکی ہیں، اس میں اب میں اکیلا اس کو انڈو نہیں کر پاؤں گا، کولیکٹیولی تمام اداروں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر ملک کو جو ہے رائٹ جو ہے وہ چوہدری صاحب دیکھیں عوام کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ 21 اکتوبر کو تیار رہیے گا، 10 لاکھ بندہ وہاں پہ اکٹھا ہو رہا ہے، تو آپ کو شک شبہ تو نہیں رہ گیا؟ ہوں گے چوہدری صاحب کو شک و شبہ تو نہیں رہ گیا؟ نہیں 10 کروڑ 10 کروڑ۔ چلیں ناظرین، چونکہ پہلے اس کیس کے اوپر زیادہ بات کر لیں، جو حسن ایوب ہمارے ساتھ ہیں، ظاہر ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، آخر تک ان سے پوچھیں گے کہ اندر کیا کھایا پیا، کیا اور باتیں ہوئی ان کی نون لیگ کی قیادت کے ساتھ۔ احمد پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بھی تھوڑا ڈسکس اس کیس کے حوالے سے کہ کیا معاملہ آگے بڑھے گا۔ ایک تو پوچھا نا پنسوٹا صاحب دے کلائنٹ جڑے اسے صفحے ماتم بیچ گئی ہے کہ سارا پی ٹی آئی کو نقصان ہے۔ اچھا پنسوتا صاحب دیکھیں، یہ جو سیاسی اس کا اثر ہوگا وہ تو ہم جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اوپر ہم پروگرام بھی کریں گے۔ آئینی اور قانونی طور پر آج یہ جب فیصلہ آیا ہے تو آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا تھا؟ ٹھیک فیصلہ ہے، بہتر فیصلہ ہے، اس کے اندر کچھ لوپ ہولز ہیں جن کا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے اس کے اوپر جو ایک قانونی اور آئینی نظر سے آپ لوگ جو وکلا برادری وہ نظر رکھے ہوئے ہیں، واٹ واز یور ریئیکشن؟ دیکھیں سر، ہمارے آئین کے اندر پروویژن ہے آرٹیکل 8 جو کہ کہتی ہے کہ کوئی بھی قانون جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ اسی کیس کے دورانیے میں منصور علی شاہ صاحب نے یہ ایشو ریز کیا تھا، تو اجاز صاحب نے کہا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹ ابھی ہے ہی نہیں کہ پاکستان کے اربوں روپے پہ ڈاکہ ڈلے اور ان لوگوں کو ریلیف دی جائے، تو فنڈامنٹل رائٹ تو کورٹ نے اس کو خود ڈکلیئر کیا کہ اس کی وائلیشن ہے۔ اب پہلے یہ کوئکلی سمجھنا بہت ضروری ہے، لوگوں کی غلط فہمی یہ ہے کہ پتہ نہیں نیب کا قانون کیا تھا۔ میں 3-4 باتیں بتاتا ہوں۔ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار دیا گیا تھا اپوائنٹمنٹ کا چیئرمین کی، دوسرا ڈپٹی چیئرمین کو لایا جا سکتا تھا، تیسرا 500 ملین والی جو آپ نے باتیں بتائیں۔ اب یہ تینوں کی تینوں پروویژنز آپ کے خیال میں زید بکر کے لیے تو نہیں ہے، یہ پاکستان کی لمیٹڈ پولیٹیکل ایلیٹ کلاس کے لیے تھی جس نے اسے بینیفٹ کیا تھا۔ اس کے اوپر بڑا کلیئر لا موجود ہے کہ جب ایک اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک کلاس اسپیسیفک قانون آئے گا تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ اب جب یہ قانون آیا ہے تو اس کے اوپر سب سے بڑی، آج میں صبح سے سن رہا تھا تو تفصیلی طور پر جو ہے نا بات یہ ہو رہی ہے، دیکھیں جس کا مس یوز ہوتا ہے
تو کیا پاکستان پینل کوڈ کے 302 کا مس یوز نہیں ہوتا؟ تو ہم نے پینل کوڈ سسپینڈ کر دیا. کیا پاکستان کے باقی قوانین کا مس یوز نہیں ہوتا؟ تو اس کا رزلٹ یہ ہو کہ ہم قانون سسپینڈ کر دیں یا اس کو ختم کر دیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بہتر نہ کریں. اگر اس ملک کو کسی قانون کی ضرورت ہے تو ایک اینٹی کرپشن اسٹرانگ لا کی ضرورت ہے. اس لا میں 100 پرابلمز امپلیمنٹیشن میں ہو سکتی ہیں بٹ باقی میں کسی پولیٹیکل. اچھا پنچودا صاحب، اس کے اوپر جو آرگومنٹ ہے نا وہ بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ پارلیمان نے اس قانون کو پاس کیا. ظاہر ہے انیشلی پریزیڈنٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا، پھر ایک جوائنٹ سیٹنگ ہوئی پارلیمان کی، اس نے دوبارہ سے اس کو پاس کیا اور یہ جو ہے قانون آئین کا جو ظاہر بات ہے ہماری کتابوں کا حصہ بن گیا، اسٹیچوری بکس کا. تو ایک طرف پارلیمان ہے اور ایک طرف سپریم کورٹ کے 3 ججز ہیں. تو یہ جو ایک آرگومنٹ ہے کہ جی سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس طرح کے قوانین کے اوپر جو ہے بات کرنا یا ان کو کالعدم قرار دینا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس حوالے سے آرگومنٹ بھی دیتے رہے اپنے ریمارکس کے اندر. جب ڈیٹیل ججمنٹ آئی تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. سر دیکھیں یہ جو بات ہے نا جی، یہ ونس اگین وہی ڈبیٹ ہے کہ سوورن کون ہے، پارلیمنٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے. سوورن دونوں نہیں ہے، آئین سوورن ہے. اسی آئین کا آرٹیکل 8 آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے کہ اگر کوئی قانون بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے خلاف ہو تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے عدالتیں. آرٹیکل 1843 بھی ہمارے پاس موجود ہے. پھر یہ کہنا کہ 3 جج نہیں جی، 1 جج 2 جج 2 بھی، ایک بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بینچ ہے تب تک کہ جب تک اس کی امینڈمنٹ نہیں آ جاتی. اور جو پارلیمنٹ جو ہے اس نے یہ لیجسلیشن کی تھی اپنے لیے. پہلا قانون پاس کیا تھا فیڈرل گورنمنٹ نے جب یہ پاور میں آئی تھی پی ڈی ایم، اور آ کے پہلا قانون کاش یہ پاس کرتے کہ بجلی کے ریٹس کم ہیں یا پیٹرول کے ریٹس کم ہیں، لیکن وہاں قانون کیا پاس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے ان تمام لوگوں کا جن کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں وہ بائی اسٹروک آف سگنیچر باہر نکال دیتے. میں ونس اگین قطع نظر اس چیز سے کہ یہ نہیں ہے کہ نہیں استعمال ہوتا یا غلط استعمال ہوتا، اور ابھی بھی جو حسن صاحب نے جس طرف بات کا اشارہ کیا بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ بات یہ ہے جو کہ سمجھنے والی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ کبھی بھی کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں پراپرلی نہیں رہی. جدھر ہے وہ اس ٹائم پر تو پھر پتہ نہیں جشن شام تک کہاں کس طرف شروع ہوتے ہیں. تو وہ بیسکلی آپ اس کے استعمال کو چیک کریں. جسٹس قاضی فائز صاحب ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، اس کے استعمال کے اوپر ایک پراپر کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں، ججمنٹ دیں. اطہر منیلا صاحب کی ججمنٹ سے آپ پر. بٹ یہ کہنا کہ اس قانون کو جی چوہی صاحب سوال آپ کر سکتے ہیں. نہیں، سوال تو یہ بنتا ہے نا کہ آیا اس ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ کرنا ہے یا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ فیصلہ سنا کے بندیال صاحب گھر چلے گئے لہذا انہوں نے فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے، اب ہم اس کی یعنی مطلب بےخونی کریں گے. دیٹ از ناٹ رائٹ. سر ایک بڑے سمپل میرا سوال ہے آپ سے کہ پاکستان کی پچھلی ہسٹری میں 30 سال کی میں آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ اکاؤنٹیبلٹی میں کون سا شخص کنوکٹ ہوا ہے سوائے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، ان کی بھی سسپینڈڈ ہے. اتنا اگر یہ اسٹرانگ لا اور اتنا مس یوز ہوا ہے تو پاکستان کی اکاؤنٹیبلٹی میں بندہ تو کنوکٹ ایسا اس طرح ہوا کوئی نہیں جس کو آپ کہہ سکیں کہ جی ہمارے کیا پھر یہ جو میرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں میرا وہ اس طرح کا تجزیہ کرنے کا سٹائل نہیں ہے. بٹ کیا پھر یہ پیسے وہ سوا ایزی روڈ والے نے لوٹے ہیں، کس نے لوٹے ہیں؟ آج تک ہم یہ ڈٹرمن نہیں کر سکے کہ پاکستان یہی تو رونا ہے جو ملک تباہ ہو گیا اور نیچے جا رہا ہے. یو آر ایگزیکٹلی اسی چیز کو آپ کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی سسٹم ہے ہی نہیں. اچھا حسن، وہ آپ کے دوست فیصل ووڈا صاحب کا جو لیٹسٹ آپ نے بیان، پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ہے، آج میں نے بات بھی کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ زبردست فیصلہ ہے اور اس فیصلے سے ملک کے اندر جو ہے ترقی کی راہیں کھلیں گی اور یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے کرپشن کے اندر ہاتھ دھوئے ہیں وہ اب دیکھیے گا آنے والے دنوں کے اندر وہ محترم نواز شریف صاحب جن سے آپ تھوڑی دیر پہلے ملاقات ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، لیکن وہ نواز شریف سے لے کے نیچے اپنی جو ان کی ایکس یا موجودہ پارٹی ہے پی ٹی آئی اس تک آتے ہیں کہ یہ سب کے اوپر یہ اب تلوار چلے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نیب نے کیا کیا ہے، اب براڈ شیٹ کو پیسے کھلائے ہیں، ریکوری صفر. یہ نواز شریف کے پیچھے نیب نے جو ہے نا وہ دہائیاں خرچ کر دی ہیں. تو نواز شریف کی کو آج 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے کورٹ آف لا کے اندر. آپ نکالا کس بات کے اوپر گیا، پرائم منسٹر سے، الیکٹڈ پرائم منسٹر سے کیا جی کہ یہ سیلری کبھی وڈران نہیں ہوئی، بلیک لا ڈکشنری نکال کر تو الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا گیا. بھائی نیب کی کارکردگی جیسے پنسوٹا صاحب فرما رہے ہیں صفر ہے، وہ صفر ہی رہے گی. نواز شریف کی حد تک یہ معاملہ آپ کو سمجھے کہ یہ اٹس ڈن، اٹس کلیئر. میں بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا رہا ہوں آپ کو. مین بات اگر آ جائیں کہ جی اب آگے کیا ہوگا، جیسے فیصل بوڑا صاحب باتیں کر رہے ہیں کہ فیصلہ بہت اچھا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں فیصلہ بہت اچھا ہے. یہ فیصلہ اگر دے دیا ہے تو مبارک ہو، اور اس فیصلے کی جو کاسٹ پے کرنی پڑے گی. چوہی صاحب کو میری باتیں جو ہے نا وہ فرضی محسوس ہو رہی ہیں. چوہی صاحب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، بات سمجھیں
یہ اس کی جو ہمیں تو خبریں ہی نہیں ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جس نے 4 دن پہلے بھٹو کی پھانسی کی خبر دی تھی. آج تک ایک بھی ہے بندہ. پی ٹی آئی کے لوگوں نے پے کرنی ہے, پے کرنی پڑے گی ان کو یہ قیمت. کون سی خبر آپ دے رہے ہیں؟ پے کرنی پڑے گی. یہ عمران خان صاحب کی درخواست ہے, اور عمران خان صاحب کی درخواست کے اوپر پی ٹی آئی والے لوگ جو ہے بھگتیں گے. چلیں اچھی بات. اچھا فیصل باتیں کر رہے ہیں آپ جی, پی ٹی آئی والوں کو 10,000 بندہ تو پہلے اندر ہے ان کا. چلیں 20 ہو جائیں گے پھر, چلیں 20 ہو جائیں گے پھر. چلیں اچھا پنسودا صاحب ایک جو سوال ہے, 20 نہیں ہو جائیں گے. یہ جو چور ڈاکو ہیں ان کے گلے میں رسا پڑے گا. نہیں کوئی نہیں, آپ کو بڑی غلط کر لیں گے ایسا فکر نہیں کرے. اب آنے دیں صاحب کو پاکستان کے اندر, سب کا اپنا پاکستان ہے. اچھا پنسودا صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر ریویو پٹیشن میں جانا ہے تو کیا نیب جائے گی, موجودہ نگراں حکومت جائے گی, یا کوئی ایگریو پارٹی ہے, یا کوئی پولیٹیشین ہے, زرداری صاحب ہیں, شہباز شریف ہیں, محترم نواز شریف صاحب ہیں, یا اور بھی جن کے کیسز دوبارہ سے بحال ہو گئے وہ بھی ریویو پٹیشن میں جا سکتے ہیں؟ ٹیکنیکلی تو جی کوئی بھی پارٹی جا سکتی ہے, بٹ یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہوگی کہ چونکہ لیجسلیشن ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ نے کی ہوئی تھی, تو اسی الیکٹڈ پارلیمنٹ سے ہی ایکسپیکٹڈ ہوگا کہ دوبارہ اس کو چیلنج کیا. وہ تو اسپیکر صاحب جو ہے وہ راجہ پرویز اشرف صاحب سنا, ان کا بھی کیس ایک بحال ہو گیا. میں کہتا ہوں جی ادھر ایسا کیس نکلے گا کہ آپ مزہ آ جائے گا, اللہ معاف کرے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو, بٹ کیس تو آپ کے سامنے ہے. تو سوال یہاں پر کرنے والا یہ کہ جو لوکس اسٹینڈا ہے جس کو ہم قانون میں کہتے ہیں وہ کس کا ہے؟ کیا وہ لوکس اسٹینڈا ہے ایگزسٹنگ جو ہماری گورنمنٹ ہے انٹرم وہ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی, یہ بھی ایک سوال ہوگا. یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کس منہ سے جا کے کہے گی جی کہ یہ امینڈمنٹس ہوئی تھی, ہم اس کو دوبارہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ایک بڑا عجیب سی معاملہ ہوگا کہ وہ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ الیکٹڈ پارلیمنٹ ہی ہے, اگر ہو سکتا ہے کہ آپ پٹیشن فائل کریں اور آگے چیف جسٹس صاحب کہیں کہ جب تک ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, یا ہم اس کو رکھتے ہیں پینڈنگ کہ کیا جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو آگے چیلنج کرتے ہیں. تو رایا صاحب بحثیت اسپیکر, چونکہ جب تک نئی نیشنل اسمبلی معرض وجود میں نہیں آتی ان کے پاس یودا ہے, وہ بحثیت اسپیکر جائیں گے, ایگریو پارٹی جائیں گے, ان کے خلاف کیس بحال ہو گیا, یا پھر کوئی اور طریقہ کار استعمال کیا جائے گا؟ میرا اپنا ذاتی ویو ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی ایز ایگریو پارٹی ریویو میں چلا جائے گا, بٹ حکومت کی طرف سے شاید اٹارنی جنرل صاحب ابھی اس طرح انسٹرکشنز نہ لے سکیں, لیکن کوئی اینی بڈی ہوز اگریوڈ آف دس وہ جا سکتا ہے تاکہ لمیٹیشن کا ایشو کل کو نہ آئے. اور کل کو اگر وہ قانون موجود یہ ہے کہ اگر ایک بھی شخص لمیٹیشن کے اندر اپنی اپیل یا ریویو فائل کر دیتا ہے اور دوسرا لیٹ بھی فائل کرتا ہے تو اٹ ول بی ٹیکن اپ اور اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپیل ٹائملی یا ریویو ٹائملی پینڈنگ. یہ پنسودا صاحب کاکڑ صاحب سے بات ہوئی آج صحافیوں کی, تو سوال پوچھا گیا, کیا فرمایا سنیں. نیب امینڈمنٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے کہ اس کو جو ہے جتنے بھی کیسز ہیں اور انکوائریز ہیں وہ دوبارہ کھل رہی ہیں, تو اس پہ کیا لا منسٹر سے آپ لوگ تجویز کریں گے کہ کیا ریویو میں جائیں گے؟ اس حوالے سے کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ لا منسٹری کی طرف سے ہمیں ان پٹ آئے گی, چونکہ ابھی فیصلہ آیا ہے, ظاہر ہے کوئی ڈیلیبریشنز ہوں گی, جو بھی ڈیسیجن ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے. کیا یہ نگراں حکومت کا مینڈیٹ ہے پنسودا صاحب؟ میری نظر میں یہ نگراں حکومت کا مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا ڈیسیجن چیلنج کرے جو کہ تھی ہی لیجسلیشن. چلیں کوئی پاکستان کی سالمیت سے ریلیٹڈ ہوتا, کوئی اور ایشو ہوتا تو وہ سمجھ آتی. چلیں احمد پنسودا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد حسن ایوب سے پوچھیں گے کچھ ہوا کیا, نواز شریف صاحب 21 کو آئیں گے, کیا ارینجمنٹس ہو رہی ہیں, کیا ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ملک کے اندر, وہ کس طرح کا ماحول بنائیں گے یا وہ بنتا ہوا دیکھنا چاہ رہے ہیں, خواہشات کیا ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا حسن, ظاہر ہے آپ کی 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے, اور پاکستان کے اندر جو پاکستان کی سیاست ہے اس وقت, اس کو جو بندہ ڈرائیو کر رہا ہے, جو موو اینڈ شیک کر رہا ہے, وہ تاحیات قائد لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں محترم نواز شریف صاحب, وہی کر رہے ہیں. تو ملاقات کے اندر ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, کہ وہ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ان کے اپنے لوگ ہیں, وہ خواجہ آصف ہوں, برانا ثناء اللہ صاحب ہوں. میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا لاہور کے اندر, جو کچھ صحافی ہیں کافی ان کی ایک نظریاتی جھکاؤ ہے ان کی طرف, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ لاہور کے اندر بھی الیکشن ہو تو 14 میں سے 10-12 سیٹیں تو دوسری طرف چلی جائیں گی. جو ہے محترم شہباز شریف صاحب نے جس طرح کی گورننس کی ہے, تو وہ کیا کوئی ان کے پاس کیا آپ کو لگ رہا ہے کوئی جادو کا چراغ ہے, الادین کا چراغ ہوگا, اس سے کچھ چیزیں نکلیں گی اور یکدم ماحول بدل جائے گا؟ جو میری بات ہوئی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے, تو ان کا کہنا یہ تھا کہ 2018 میں بھی ان کی حکومت جو ہے وہ بن رہی تھی پنجاب کے اندر, لیکن آر ٹی ایس کو بٹھا کر ان کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ کس طریقے سے اس کے اوپر جو ہے شپکون مارا گیا, جس طریقے سے جہاز چلا اور انہوں نے پھر خرید و فروخت کی. اس ٹائم انہوں نے کہا کہ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار مکمل خاموش تھے. تو میاں نواز شریف صاحب نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ
यकीनी तौर पर पाकिस्तान वापस आने जा रहे हैं। 21 तारीख को उनका डेट मैंने अनाउंस कर दी है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि मैं पाकिस्तान तो जरूर आऊंगा, लेकिन मैं साथ साथ आवाम से भी ये मुतालबा करूंगा कि उन लोगों का जिन्होंने 2017 में जो पाकिस्तान जो है वो अच्छे तरीके से रन हो रहा था, उस टाइम इलेक्टेड मुंतखब हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया है, क्या उन लोगों को एहतसाब भी होना चाहिए। उन्होंने पनामा जजेस का नाम लिया, उन्होंने कहा कि ये जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, मौजूदा जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस आ रहे हैं उमरता बंदियाल और दीगर जो हाजिर सर्विस एक जज का जो भी नाम लिया उन्होंने, उसमें कहा कि इनका एहतसाब होना चाहिए और इनके एहतसाब को किसने करना है, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने करना है। अच्छा, कहा कि उनको भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी हसन एक सवाल ज़हन में आ रहा है। गुज़िश्ता 4 जो चीफ जस्टिस साहिबान गुजरे हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपने कवर भी किया है सुप्रीम कोर्ट को, तमाम के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शाकी है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उस हवाले से मतलब ये पुरसुकून रहेंगे। पहले हम सुनवा लेते हैं आपको थोड़ा सा के अंदर ये क्या कहते रहे। ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से, जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो, साकिब निसार हो, इजाजुल एहसन हो, मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, इज्जत माब उमरता बंदियाल साहब, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? हम 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। चीफ जस्टिस सब कुछ बन जाए, हुकूमत भी बन जाए। वो मोटो जो है ना जनाब स्पीकर, दिस हैज टू बी करेक्टेड। आप अपनी कुर्सी को कोई दामाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, कोई सास के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अदलिया से हिसाब ले। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग हो, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। हमारे इख्तियारात हैं, हमारे पास सिविल पावर्स हैं कि हम जजों को यहाँ पे बुलाएं। कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा और मैं पेशन गोई करूँ, आप करें फैसला इससे, तो फिर किसी का घर नहीं बचेगा, किसी की फैमिली नहीं बचेगी। वो चीफ जस्टिस का कॉन्डक्ट तमाम मिसकॉन्डक्ट की हदूद को क्रॉस कर चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। उमरता बंदियाल इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। उमरता बंदियाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ, वरना तुम्हें ये काम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। नाज़रीन, आज जो है लास्ट फैसला था, गुड बाय फैसला जस्टिस उमरता बंदियाल साहब का, और आपको पता है आज यौम नजात मनाने का ऐलान भी किया हुआ है जो अताउल्लाह तार साहब ने कि जनाब आला आज के बाद हमारे लिए जो हैं आसानियां ही आसानियां हैं। तो पहले राना सनाउल्लाह साहब ने आज क्या फरमाया सुना। ये एक मुतनाज़े और एक मुतनाज़े बेंच और जजेस का जो है यह फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एज अदारा इज्जत और तौकीर में इजाफा नहीं किया बल्कि उसमें कमी की है, लेकिन मौजूदा चीफ साहब ने जो इस अदारे को मुतनाज़ा बनाने में जो किरदार अदा किया है, शायद इस फैसले ने उसमें और इजाफा किया है, और उस इजाफे से शायद वो सबसे जो है वो बढ़ के अपने अदारे को नुकसान पहुंचाने वाले और अपने अदारे की तबाही करने वाले चीफ जस्टिस जो है वो नंबर 1 पे शायद उनको जो है वो शुमार किया जाए। तो हसन, अब सवाल जो है पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ जगह के ऊपर जेर बहस है कि हम उम्मीद रखेंगे जो आने वाले जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनके हवाले से रवैया थोड़ा सा नरम ही रहेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि वो 97 से ऑनवर्ड तारीख का आप भी तालिब इल्म हैं, हम भी देख रहे हैं, सियासत भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो भी हमला हुआ, चलें वो कि माजी का ही किस्सा हो गया, तो फ्यूचर के अंदर ये ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे। जी बिल्कुल, आप तसल्ली रखें, किसी किस्म का कोई टकराव नहीं होना उनका अदलिया से, मुस्लिम लीग नून का, बिलखुसूस जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, अब वो जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं तो उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। वो भी उसी जो है सहूलतकारी के लिए विक्टिम हुए जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ जो है वो विक्टिमाइज हुए हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर ग्रीवियंस दोनों का एक ही है, यानी चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो है वो दर्द भी एक ही है और जस्टिस काजी फाइज ईसा का भी तकलीफ एक ही है, और उनको भी बड़ी तकलीफ पहुंचाई है मौजूदा निजाम, अदालती निजाम जो आज इख्तिताम पजीर हुआ है, अमली तौर के ऊपर जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन एक्चुअल जो चेंज ऑफ कमांड है इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वो होने जा रही है जो है वो 17 तारीख को। तो
ग्रीवियंस दोनों का एक है, एक ही किस्म के लोगों के वो विक्टिमाइज हुए हैं, चाहे काजी फाइज ईसा हैं, चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली है। तो अब आने वाले दिनों में इनके टकराव की तो उम्मीद कोई नहीं है। हाँ, लेकिन इन्होंने इकट्ठे तरीके से चलना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले हैं, आइन और कानून की पासदारी करने वाले शख्स हैं, और वो ऐसे शख्स हैं जिनसे आप अच्छाई की उम्मीद जी बिल्कुल हसन ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब जो है मोहतरम नए चीफ जस्टिस साहब जो है सोमवार को जो इतवार को सारी उनकी ओथ टेकिंग हो जाएगी, 17 सितंबर को मंडे पहला वर्किंग डे होगा उनका। तो जो मेजर चैलेंजेस हैं इस वक्त उनके सामने, जाहिर है 90 दिन के इंतखाबात के हवाले से, बाकी वो मिलिट्री कोर्ट वाला जो केस चल रहा है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो वो मामला है वो भी उनके सामने है। तो आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर ये जो मेजर इश्यूज हैं? क्योंकि मैं आपको इस्लामाबाद से खबर ये इतनी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आइन और कानून पे चलने वाले हैं। 2016 में आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट उन्होंने दी थी जब कोयटा के अंदर 76 के करीब वकला की शहादत हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और वजीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान साहब, याद होगा मेरे ख्याल में हसन को भी, वो बड़ा उन्होंने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो भी आपको याद होगा। तो ये पिक एंड चूज एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रवैया रहा है, क्या करें, हकायक हैं, हिस्ट्री है। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह हसन कह रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से कोई जो है अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और रावी चैन ही चैन लिखेगा? भाई आज नवाज लीग क्या है, उसका कोई रोल है? पहले इलेक्शन होंगे, अगर ये उसमें जीते, जिसके 10% भी चाहत नहीं है, जो आपने सही फरमाया कि ये पता नहीं कौन सी ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहे हैं। यहाँ तो उनके जो सिक्काबंद लोग हैं लाहौर में, बड़े बड़े नाम हैं, वो सारे कहते हैं कि इनके पल्ले अब कुछ नहीं है, नून लीग के और बाकियों के। तो इसलिए इसका जंप करना कंक्लूजन, इस वक्त नून लीग इज नॉट ए मेजर प्लेयर इन द फील्ड। इलेक्शन के जरिए अगर कोई जीतेगा फिर कुछ चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से टकराव का कुछ सूरत होगी, या यानी किसी और चीज की। चीफ जस्टिस से दो चीजें लोग तवक्को करते हैं कि आम आदमी को इंसाफ मिले, जल्दी मिले, और तेज तर लोगों की सुनवाई हो, दाद रसी हो, और नंबर 2 जो चोर डाकू लुटेरे हैं उनके गले में रस्सा डाला जाए, ग्राउंड रियलिटीज जो मर्जी कहती फिरे। जी जय साहब, मैं आप दोनों हजरात के साथ एक खबर शेयर करता चलूं कि मुल्क के अंदर इंतखाबी मामलात के हवाले से एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। बैट का निशान भी होगा, शेर का निशान भी होगा, साइकिल का निशान भी होगा, तीर का भी निशान होगा। और आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी ज्यादा जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वो भी ये फरमा रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमने जो है सदर जरदारी को ये दे दिया है असाइनमेंट के वो जाके मामला तय करे, क्योंकि हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। पता नहीं उनके साथ क्या नाइंसाफी हो रही है, आने वाले दिनों के अंदर वो बताएंगे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि जो नैब का इदारा है, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि 2010 के अंदर 18वीं तरमीम जब पास की गई थी तो नैब को रखा गया था, नैब को फिर इस्तेमाल किया गया था, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही नैब के इदारे को रखा था और उसका जो भी तरीकाकार तय किया था। नैब के ऊपर किस तरह की लब कुशाई करते रहे दोनों पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले। और अब जो सवाल है सबसे अहम वो ये है, जाहिर है एक बहुत बड़ा जो इस वक्त जो मैं ये समझता हूं कि जो चेयरमैन नैब हैं लेफ्टिनेंट जनरल जो है नजीर अहमद भट्ट साहब, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले दिनों के लिए के अंदर के जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम तर इख्तियारात उनके बहाल कर दिए गए हैं। मुल्क के अंदर ये जो करप्शन है, मुल्क का ये जो हजारों सैकड़ों अरब रुपया करप्शन की मद में जाया हुआ, उसको रिकवर करना है। केसेस सारे बहाल हो गए हैं, 7 दिन के अंदर अंदर एहतसाब अदालतों को जो कह दिया गया है कि वापस ये मामला शुरू करें। वो इस नैब के इदारे की जो अब दोबारा से ओवरहॉलिंग होगी उसको किस तरह आगे लेके जाएंगे, क्योंकि नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो भी रिजाइन कर गए हैं, नए प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी आना है। तो खबर यही है नाजरीन कि नैब बड़े अच्छे अंदाज से इफेक्टिवली जो करप्शन के मामला था उसको देखेगा आने वाले दिनों के अंदर, लेकिन नैब के ऊपर किस तरह ये तनकीद करते रहे माजी के अंदर, ये ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, अभी तक की जो खबरें यही हैं कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है हमारे सामने उसको वेलकम किया जा रहा है, लेकिन ये 16 जो महीने की हुकूमत थी पीडीएम की, नैब के हवाले से, नैब के किरदार के हवाले से
ماضی کے اندر کیا باتیں کرتے رہے, ہم نے کچھ بیانات ان کے اکٹھے کیے ہیں, آپ کے گوشگزار کرتے ہیں. یا تو نیب چلے گا یا پھر اکانومی چلے گی, دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. بڑا کرپٹ ایک آؤٹ فٹ ہے, کرپٹ ترین ادارہ ہے نیب. مشرف کے دور میں نیب کیا کرتا تھا, صرف اس کو اٹھا لو. نیب کے کیسز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نیب کے کیسز سیاستدانوں کو تزدید اور رسوا کرنے کا ایک ادارہ ہے. نیب جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. نہیں دیکھتے کہ یہ کیس جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے, غلط کیسز کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے. بند کرو نیب کو, تالے لگا دے اس غیر آئینی غیر جمہوری ادارہ کا. نیب کے ذریعے آج صرف ایک کام ہو رہا ہے, جو بولتا ہے اس کو دبایا جائے. خالد سومرہ صاحب JUIF کے, انہوں نے بھی نیب کے حوالے سے لب کشائی کی ہوئی ہے. ایک بات سن لیں, اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نیب میں پیش ہوتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان اکیلے پیش نہیں ہوں گے. 30 لاکھ کارکنان مولانا کے ساتھ نیب کے دفتر جائیں گے اور 30 لاکھ کارکنان مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نیب کے دفتر میں پیش ہوں گے. اکیلے پھر مولانا فضل الرحمان پیش نہیں ہوں گے. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ کو لاہور کے اندر جب غلطی سے نیب بلا بیٹھی تھی, اور اس کے بعد وہاں پہ کیا ہم نے سارا دن اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر سین دیکھا تھا, وہ بھی دیکھ لیں. جب اتنا خوف ہے تو بلاتے کیوں ہو, اور اگر بلاتے ہو تو حوصلہ رکھو, جگر رکھو. اگر آپ کے پاس جگر نہیں ہے, اگر آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے بلانا چاہیے. کوئی مجھے بلایا ہے تو میرے جواب سنو, میں یہاں کھڑا ہوں, دروازہ کھولو, میرے جواب سنو, اور اب سوال کیا ہے تو جواب سننے کا حوصلہ رکھو. تو حسن, اب سوال یہی ہے کہ اب ظاہر ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب جو لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد بٹ صاحب ہیں, اس وقت نیب کو ہیڈ کر رہے ہیں. خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل ظاہر ہے وہ استعفیٰ دے گئے ہیں. نئے ایک بہت ہی افیکٹو پروسیکیوٹر جنرل کی تلاش ہے, وہ بھی آ جائیں گے. خبر یہی ہے اس فیصلے کے بعد اور اس فیصلے سے پہلے بھی, یہ تمام جو نیب کے کیسز ہیں جو کہ اب بحال ہو گئے ہیں, ان کو جو ہے بڑا افیکٹولی پرسو کیا جائے گا, پراپرلی ان کی پروسیکیوشن ہوگی. اور جو بھی ہے وہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, پیپلز پارٹی سے ہے, پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ظاہر ہے, وہ ہمیشہ سے کہتے ہیں ہم نے تو ایک دھیلے کی, 1 روپے کی کرپشن نہیں کی, لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا وہ پتہ نہیں 16 ارب 28 ارب والا ایک معاملہ ہے. پھر وہ مختلف کیسز نواز شریف صاحب کے, پھر وہ چودھری شوگر مل والا کیس, وہ پھر آپ کو پتا ہے وہ اومنی گروپ جو زرداری صاحب والا وہ بھی کیس ہے. کوئی اس طرح کے جو ہے مختلف جو پراپرٹیز کے کیسز ہیں, تو ان کا کیا بنے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کوئی فیوچر ہے, یا پھر یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا جائے گا, ریویو ہو جائے گا اور یہ سب کچھ واپس چلا جائے گا؟ میں فیوچر سے پہلے آپ کو ماضی میں لے کے جانا چاہتا ہوں. پلیز. آپ کو پتا ہے کہ طیارہ سازش کیس ہوا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر, ان کو جو ہے نا وہ پلین ہائی جیکر کے تحت 27 ایئرس کی امپریزمنٹ کی سزا دی تھی. اس کیس کا کیا بنا؟ پھر وہ اس سزا کے خلاف جو ہے جو سزا ہوئی تو انہوں نے کہا ہائی کورٹ میں اپیل میں چلے گی اس وقت کی مشرف حکومت کہ جی ان کو سزائے موت دی جائے. تو اس قسم کے مقدمات یہ جھیل چکے ہیں, یہ اس قسم کی چیزیں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ جھیل چکے ہیں, یہ وہ وقت گزر چکا ہے. ابھی ان کو پولیٹیکل وکٹمائز نہیں کیا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کمنگ بیک ود فل اسٹرینتھ. ابھی جو وقت ہے وہ چیئرمین نیب کا معاملہ, چیئرمین نیب تو خود جو ہے وہ دیکھیں گے کہ جو کیسز بنائے انہوں نے فربلس قسم کے, وہ تو الٹا نیب کو مہنگے پڑ رہی ہیں. وہ والیوم 10 کتنا اس کا شور تھا, میں تو کہتا ہوں کھولیے اس والیوم 10 کو تاکہ پتہ لگے کہ وہ تھا کیا اور اچھا ڈسکوالیفائی کیا گیا. آپ کی بلیک لا یہ بڑی اچھی بات کی ہے حسن. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے جیل میں ڈالا ہے. حسن, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو والیوم 10 ہے اس حوالے سے آپ پر امید ہیں کہ جب محترم نواز شریف صاحب واپس آئیں گے یا نئے ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں اس والیوم 10 کو کھول دیں گے, کیونکہ اس حوالے سے کافی ہم خبریں سنتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر نہیں. ابھی جو فل فور کھولیں گے نا, جو کیس چلنے والا ہے وہ القادر ٹرسٹ ہے. 190 ملین پاؤنڈ کی جو رقم باقی حکومت کو ملنی تھی وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گی. یہ معاملہ یہ کھولیں گے چیف جسٹس صاحب, یہ بالکل جسٹس صاحب یہ معاملہ کھولیں گے, کہیں گے یہ پیسہ ادھر کس طرح صحیح فرما رہے ہیں حسن ایوب. چودھری غلام حسین صاحب, آپ نے پچھلے 90 سے لے کے آنورڈ آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے وکٹمائزیشن کر رہے ہیں سیاسی سطح کے اوپر. نہ کبھی نیب کے ذریعے کرتے ہیں, کبھی FIA کے ذریعے کرتے ہیں, پتہ نہیں کبھی اور ان کے پیچھے ادارہ لگا دیتے ہیں.
تو جو ہے اس وقت جو خالصتاً جو کیسز ہیں کرپشن کے حسن کے مطابق وہ تو چل رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت جو موجود ہے، تو باقی تو ماضی کے اندر تو کیسز تو تھے ہی کوئی نہیں، وہ سارے جو سیاست زدہ کیسز تھے. واٹ از یور ٹیک آن دس؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہتا کہ ملزم کا تو کوئی نہ فیس ہے، نہ کوئی اس کی پارٹی ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ تعلق ہے. اس کا ایک ہی ہے کہ بھئی آیا اس نے لوٹ مار کی ہے کہ نہیں کی، چوری کر کے پیسہ باہر لے گیا کہ نہیں کیا. ابھی اس میں یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے نا، ابھی اس میں اور ایک تنازع بھی ہے جو کھڑا ہونا ہے کہ یہ کس کے پیسے تھے، کدھر سے آئے، کدھر گئے. یہ ابھی اس کا بھی انتظار کر لیں. خواہ اپنی طرف سے اپنی خواہشات کے گھوڑے دوڑاتے پھرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کا خیال تھا کہ حالات یہ ہو جائیں گے اور وہ ہو جائیں گے اور پھانسیوں پر لٹکا دیں گے مخالفوں کو. تو کس کو لٹکایا آپ نے؟ آج تو صورتحال ہی بدلی ہوئی ہے. ذرا تھوڑا آجے واپس اور دیکھ لیں کہ گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے. جی بالکل، لیٹس ناٹ جمپ ٹو کنکلوژن. بالکل وہ واپس آ رہے ہیں. اچھا حسن، ایک جو اہم سوال ہے، آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی یہاں پہ، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ 2013 کے اندر بھی زیادتی ہوئی تھی، آر او الیکشن ہوئے تھے، اس وقت افتخار چودھری تھے جسٹس صاحب، اور انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کا ذکر کیا. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی 2013 میں جو الیکشن اقتدار میں آئی تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون تھی. پھر انہوں نے کہا جی 2018 میں بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ہو گیا تھا، اس وقت بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا انہوں نے ذکر کیا تھا، پاکستان تحریک انصاف ہے. تو سوال بنیادی طور پر اب دو بن رہے ہیں، الیکشن کب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ پی ڈی ایم حکومت کے دوران اور یا اس سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران رہا، ظاہر ہے کافی ایک جو جس طرح لوی جو کہتے ہیں چودھری غلام حسین صاحب، وہ تعلق تھا، وہ چلے گا یا پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ آثار ہمیں کچھ اگریسو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی پالیٹکس کرتی ہے، بڑی میچور پولیٹیکل پارٹی ہے. اس نے عوام میں اپنا ایک نیریٹو دینا ہے. وہ انتخابات کے حوالے سے جو ان کا مطالبہ ہے وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ سیاسی مطالبہ ہے. عملی طور کے اوپر تو فیصلہ وہی ہے جو کہ شریک جو چیئرمین ہے، کو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی، فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، انہی کی بات ہوگی. لیکن بلاول از پلئنگ اے گڈ پالیٹکس، اور وہ پالیٹکس کھیلنا ان کا حق ہے. اور ظاہری بات ہے ایک بڑی پولیٹیشین کے وہ بیٹے ہیں جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے، تو سیاست ان کو آتی ہے، ان کی گھٹی میں جو ہے انہوں نے سیاست سیکھی ہے. تو سیاست اچھی کر رہے ہیں، نیریٹو ان کا اچھا آ رہا ہے، لیکن عملی طور پر ہوگا وہی جو کہ سابق صدر آصف علی زرداری چاہیں گے. جو ان کا فیصلہ ہوگا، ان کا فیصلہ یہی ہے کہ پہلے ڈی لمیٹیشن ہوگی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے، اور الیکشن کے بعد جو بھی نتائج آئیں گے اس کے بعد یہ دونوں جماعتیں ایک ہوں گی. میں آپ کو یہ بتا دوں. اچھا محترم نواز شریف صاحب نے آپ کو بتایا کوئی بات ہوئی کہ الیکشن وہ جنوری کے اندر یا کیونکہ کل ایک سوال پوچھا گیا تھا انوار الحق کاکڑ صاحب سے، انہوں نے کہا جی کہ جی مجھے نہیں پتا کہ میں نے 3 مہینے رہنا ہے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال، یو نیور نو. تو کیسا وہ کتنا ٹائم بالکل الیکشن پر بات میری الیکشن پر بات کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ میں اگر الیکشن جیت بھی جاؤں تو میں اگر عوام کے مسائل کو حل نہ کر سکوں تو پھر مجھے اس الیکشن کی اس حکومت کی ضرورت نہیں ہے. یہ الفاظ تھے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کے. انہوں نے کہا جی میں تو چاہتا ہوں کہ ملک جو ہے، میں الیکشن میں ہوں، میری حکومت ہو نہ ہو، میرا ملک جو ہے وہ درست سمت پہ پڑے، میرا ملک ترقی کرے. انڈیا چاند پر پہنچ چکا ہے. حسن بہت شکریہ. وقت ہے ہمارے پاس ناظرین، آج جمعہ ہے، آخری پروگرام ہے اس ہفتے کا. پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب ہوں، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہوں، پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ پاکستان پھلے پھولے. اسی میں ہم سب کی جو ہے بہتری ہے، پاکستان کی ترقی ہو. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.